طرح منائیں. ہمیں 14 اگست اس طرح منانا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر موسمی تبدیلیاں، سیلاب، بارشوں کی کثرت، سردی زیادہ، گرمی زیادہ، اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ سائنسدان بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک سے بلکہ پوری زمین جو دنیا ہے اس سے جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، درخت جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں. سردی کی شدت، گرمی کی شدت، بارش کثرت سے، اسی وجہ سے. تو ہمیں ایک تو پاکستان کی جوشن آزادی اس طرح منانی چاہیے کہ ہمیں اپنے شہداء کا تذکرہ کرنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا، آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں. یہ 14 اگست اس لیے نہیں کہ بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے، اور 14 اگست اس لیے نہیں کہ موٹر سائیکلوں کی بیٹریاں نکال کر، سلنسر ہٹا کر جو ہے وہ سڑکوں پر ناچا جائے، لڑکیوں کو چھیڑا جائے چوراہوں میں کھڑے ہو کر. کیا کر رہے ہو؟ باجے لے کے سڑکوں پہ ہمارے نوجوان کرتے نظر آئے. یہ 14 اگست منانے کا طریقہ نہیں ہے. تاریخ پاکستان پڑھو، کتنے کتنے ظلم ہوئے، کتنی کتنی اولاد یتیم ہو گئی، عورتیں بیوہ ہو گئی. تاریخ میں آتا ہے کہ عورتوں کے پاس بستان کاٹ دیے گئے. عورتوں کے ساتھ جو بھی حیائی کام وہ ہندو کر سکتے تھے انہوں نے کیے. پھر تاریخ میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کے بیٹے کی شادی پاکستان بننے کے بعد ہوتی ہے. جب نکاح ہونے لگتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ نکاح کرانے والے بھائی تیرا نام تو یہ ہے محمد احمد، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو خبر نہیں ہے، مجھے تو اپنے باپ کا نام نہیں آتا. مولانا صاحب کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر سے ماں سے پتہ کر کے آؤ کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے. ماں کے پاس بچہ جاتا ہے، پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے رہنے دو بیٹا. پھر بار بار اصرار پر وہ کہتا ہے بیٹا کہ اماں جان میرے باپ کا نام بتا دو. وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب پاکستان بنا تھا ہم ہجرت کر کے یعنی بڑی میں ظلم و ستم رستے میں ہمارے ساتھ ہوئے، ہم آ رہے تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ میں رکی، میرا سارا خاندان لٹ گیا، میرے بھائی، میرے بیٹے تو نہیں تھے اس کے، نوجوان وہ لڑکی تھی ابھی شادی شدہ بھی نہیں تھی ہوئی تھی اس کی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میرا سارا خاندان ذبح ہو گیا، شہید کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ رستے میں ایک جگہ پہ میں رکی، وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگے تھے، وہاں پہ مجھے رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی. میں آگے بڑھی، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. میں نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹا تم وہی ہے جسے میں نے تجھے گھر لا کر پالا تھا، بڑا کیا تھا. بیٹا مجھے علم نہیں ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. یہ ہے داستان پاکستان. یہ عیاشیاں بے حیائیاں کرنے کے لیے 14 اگست نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنا شکر ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. شہداء کو قرآن خوانی کر کے ان کی قربانیوں کا یہ ثمر ہے، یہ محنت ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں. کوئی ہمیں پوچھنے پکڑنے والا نہیں ہے. اتنا خوبصورت وطن ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اپنی جانیں پیش کر کے ہمیں خون دے کر یہ حاصل کیا تھا. پھر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ختم ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس پاکستان کے اوپر اللہ والوں کی محنتیں ہیں، اللہ کے ولیوں کی محنتیں ہیں. اس پاکستان کے پیچھے شہداء کا خون ہے. تو شہداء اولیاء کی محنتوں کو میرا رب جو ہے وہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ پاکستان ٹوٹے گا نہیں بلکہ قیامت تک اس کا جھنڈا بلند رہے گا. اگرچہ ایسے لوگ حکمرانوں کی صورت میں آتے رہے، لوٹتے رہے، کھاتے رہے، کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں گے، لیکن اس کا پرچم بلند رہے گا. یہ اسلام کا مضبوط قلعہ انشاءاللہ بن کے رہے گا. جو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ہمارے حکمران اس کے چمچے ہوں، یہ خود ختم ہو جائیں گے. پاکستان سلامت رہے گا، پاکستان آباد رہے گا. اس لیے آج جب 14 اگست تو میرے خیال میں 11-14 اگست ہے، 14 اگست آئے تو ہر بندہ عہد کرے ایک ایک درخت لگانے کا.
ہم ہماری تنظیم انجمن طلبہ اسلام، ہمارے نوجوان جو ساتھی ہیں، ہماری بھی کوشش ہے کچھ پودے ہم نے لگا